وجہ کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو ڈیسپریٹ ہے نا, اور اگر کہا جائے کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی ڈیسپریٹ نہیں ہے, کس نے کہا ڈیسپریٹ نہیں, لیکن وہ تو چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے. اگر آپ وہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں بات چیت کی جائے سر, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی تو کوئی گو ہیڈ تو دے گی نا حکومت کو, خود تو بیٹھ کے بات نہیں کرے گی. بالکل نہیں دے گی. حکومت بھی نہیں چاہتی آپ کے خیال میں؟ حکومت بینیفیشری ہے. آپ کی اس چینل سے آپ کو نکلوایا ہے, میں بینیفیشری ہوں. میں آپ سے ڈائیلاگ کروں گا کہ آپ کو واپس اس چینل میں رکھا جائے, تو اس کا مطلب ہے آپ آ جائیں گی, میں فارغ ہو جاؤں گا. اچھا, لیکن پھر اگر یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے ان سے ریزرو سیٹ چلی گئیں, پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد ان کے اتنے اہم ترین جو لیڈرشپ تھی وہ بھی ساری اڑا دی گئی پارلیمنٹ اور سینٹ سے, تو پھر بچا کون ہے؟ پھر اسٹینڈنگ کیا رہ جائے گی پی ٹی آئی؟ ابھی اور شرنک ہوگی, ابھی اور مشکل آئے گی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, چلتا ہے, یہ اس ملک کا حصہ ہے, اس کلچر کا حصہ ہے. نہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے وہ کہاں رہ جائے گی سر؟ پھر اپوزیشن تو نہ ہونے کے برابر. پاکستان تحریک انصاف عمران خان, اوپر عمران خان, نیچے لوگ, درمیان میں پارٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نہیں, لیکن پھر سہیل وڑائی صاحب نے کالم کیوں لکھا, معافی نامے کا ذکر کیوں کیا انہوں نے انڈائریکٹلی؟ اب اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات, بلکہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ لکھا. پہلی بات یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب سینئر آدمی ہیں, ہمارے بھائیوں جیسے. سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے ابھی اس ملاقات کے حوالے سے آیا جا رہا ہے کہ کیا یہ واقعی علیحدہ اتنی لمبی ملاقات ہوئی؟ دوسرا, کیا جو کچھ لکھا ہے وہی تھا؟ ایک ہوتا ہے نا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ اس کا کوئی اور مطلب, اس کا کوئی اور مطلب لے. ایگزیکٹلی, بالکل. تیسری بات ہے کہ وہ معافی کا وقت گزر گیا ہے. معافی اس 9 مئی ہوا, شرمناک دن ہے, افسوسناک دن ہے, سیاہ دن ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن 9 مئی پہ اب سزائیں ملنا شروع ہو گئی. تو جب میں کوئی بندہ جرم کرتا ہے اور اس کو سزا مل جائے تو پھر معافی درمیان میں کہاں آ گئی؟ یہ پہلا مرحلہ تھا. ایک دوسرا, ہم 78 سالوں کی اپنی تاریخ دیکھیں تو ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہیں کہ کوئی اپنی ایگو پہ پاؤں رکھ کر معافی مانگ لے اور کوئی اپنی ایگو پہ پاؤں رکھ کر معافی دے بھی دے. یہ خوش نصیب لوگوں کو ایسے لوگ ملتے ہیں, نیلسن منڈیلا جیسے, جو پھر پوری دنیا کی سوچ بن. ہمارے ہاں عہدے بڑے ہیں, لوگ چھوٹے ہیں, ہماری ایگوز بڑی ہیں, ہم چھوٹے ہیں, ضدیں, جھوٹی انائیں اور فرعونوں سے بڑی پڑی ہے تاریخ ہماری. اور پھر اس کے بعد چند سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ ضیاء الحق صاحب کا ایک مرتبہ آیا نا کہ ضیاء الحق صاحب جب تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ضیاء الحق جب تھے تو لگتا تھا کہ ان کے بغیر ملک کیسے چلے گا, اور جب چلے گئے تو لگا کہ ان کے ہوتے ہوئے ملک کیسے چل رہا تھا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. تو اب معافی شافی کا تو نہ عمران خان نے مانگنی ہے, نہ وہ ایسا ہے, جہاں تک میں ریڈ کر سکتا ہوں اس وقت کا تجزیہ, نہ کسی نے معاف کرنا ہے, کیونکہ اب معاملہ آگے آ گیا ہے. نہیں, تو پھر آپ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے. یعنی آپ ایک ریسٹرکٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں, ان کو پارلیمنٹ میں بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, سینٹ میں ویسے ہی کم ہے, تو پھر کیسے چلیں گے؟ مطلب یہ تو پھر آگے بڑا مشکل ہو جائے گا. پی ٹی آئی سے لوگ پھر چھوڑنے لگیں گے پارٹی کو. دیکھیں, پہلی بات ایک ہمیشہ رکھیں کہ پاکستان میں ایک نیا دن چڑھتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے, ایک کوئی سانحہ, کوئی حادثہ, کوئی ایونٹ, اور سب کچھ بدل جاتا ہے. تو کل کی کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل یہی حالات رہیں گے؟ ہو سکتا ہے اس سے سخت ہو جائیں پی ٹی آئی کے لیے, لیکن یہ چلتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان نے معافی مانگنی ہوتی, فرض کر لیں, یا درمیانی رستہ ڈھونڈنا ہوتا تو بہت. معافی مانگنا چاہتے ہیں وہ؟ ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. آپ نہیں جانتی عمران خان کو, جتنا آپ اسی فیلڈ میں, یعنی وہ واحد آدمی, یعنی 4-5 مرتبہ جب بات ہوئی, جب اس کی صحافیوں سے بات ہوتی, اس نے ایک ہی بات کی کہ مجھ سے معافی مانگو. میں کیوں معافی مانگوں, مجھ سے معافی مانگو. دیکھیں, عمران خان, نواز شریف, زرداری کو آپ ایک صف میں نہیں کھڑا کر سکتے. وہ درمیانی, حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہوتی ہیں کہ آپ رستہ نکالیں, دروازہ کھولیں. نہیں, سیاستدان ایسے نہیں ہوتے. اچھا, ایسے نہیں کرتے. یہ تو فضول سے بات چیت تو ہوتی ہے. کچھ فکروں کو ہم نے کچھ فکروں کے ہم نے ریڑ مار دی. پارلیمنٹ کا تقدس, سویلین بالادستی, جمہوریت, ووٹ کی عزت, رہنما, ہر ایرے گہرے قومی مفاد میں, ملک کے وسیع تر مفاد میں, ہر ایرے گہرے کے ساتھ رہنما, لیڈر. گھر والے نہیں مانتے, ایسے بھی بندے میں نے دیکھے گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں, باہر رہنما, فلاں پارٹی کے رہنما. آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں, دیکھیے, بندہ یا خود جینیس ہو یا ٹیم جینیس ہو, اسی نے ہسٹری اس نے بنائی ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب 70+ ہیں، تو میں اگر عمران خان صاحب کو مشورہ دوں کہ آپ فلاں جگہ کنویں میں چھلانگ مار دیں گے، یہ اس بندے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے غلط مشورہ دے گئی ہیں تو مجھے مان لینا چاہیے۔ بڑے 90% بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بڑے جتنے بھی بڑے ہیں 90%، یہ جو میں دنیاوی یہ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایشو یہ ہے کہ بات پھر وہی کہ عمران خان نے معافی مانگنی ہوتی یا عمران خان کو معاف کرنا ہوتا، لوگوں اسٹیبلشمنٹ نے معافی مانگنی ہوتی یا عمران خان کو معاف کرنا ہوتا، تو بہت پہلے یہ سلسلہ ختم ہو جانا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ تو چاہ رہی تھی نا سر معاف کرنا، لیکن وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے۔ انہوں نے تو دیکھیں پریس کانفرنس پہ بھی کہا تھا بحث ہماری لیکن کہیں اور چلی جائے گی، ڈی جی آئی SPR نے کہا تھا کہ دیکھیں 9 مئی آپ نے کیا، آپ اس پر معافی مانگ لیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا۔ وہ وقت تھا، اگر مانگ لیتے تو وہ وقت تھا، اور اس وقت عمران خان کا جواب آپ نے سنا تھا۔ بالکل، عمران خان صاحب نہیں، عمران خان صاحب نے جو کہ یہ غلط کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ CCTV فوٹیج اور وغیرہ وغیرہ، یہ غلط کہہ رہے تھے، لیکن نہیں یہ چیپٹر نہیں۔ اچھا، پھر یہ محمود اچکزئی صاحب اور اس قسم کی شخصیات کو پارلیمنٹ میں اپنا ریپرزینٹیٹیو بنانا، یہ تو ویسے ہی مطلب ناپسندیدہ تصور کیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، جن سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی گڈ بکس میں تو نہیں ہے اچکزئی صاحب؟ شاید پہلی بات تو یہ کہ ابھی عمران خان صاحب کی گفتگو سامنے نہیں آئی، اور عمران خان صاحب نہیں، لیکن انہی کے نومینیٹ کیے ہوئے نہیں ہیں یہ لوگ؟ بالکل ابھی تک ہے، ابھی یہی بتایا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے ہیں، جیسے ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ضمنی الیکشن لڑیں، یہ نہیں لڑ رہے۔ انہوں نے تو کہا پارٹی پہ چھوڑ دیا ہے میں نے، ہاں پارٹی نے کہا ہم نے لڑیں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم نہیں لڑنا، ایک دوسرا عمران خان صاحب پہلی مرتبہ اعظم سواتی صاحب کو نہیں بنانا چاہ رہے تھے سینٹ میں ہیڈ، وہ جو شبلی فراز صاحب کی جگہ، تیسرا محمود خان اچکزئی۔ تو اگر یہ فرض کر لیتے ہیں یہ عمران خان کے نامینیز ہیں، یہ عمران خان کے ڈیسیژنز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ محمود خان اچکزئی کو لائے اس لیے گیا ہے کہ وہ چھوٹی پارٹیوں، فار ایگزامپل یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ اور باقی پارٹیوں کو ملا کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک الائنس بنائے، کیونکہ بیرسٹر گور تمام تر اپنی اس کی شرافت کی وجہ سے فیل ہو گئے، سلمان اکرم راجہ کچھ نہیں کر پائے، دونوں بہنیں کچھ نہیں کر پائیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی ایفرٹس کامیاب نہیں ہوئی، پارٹی لیڈرشپ مکمل طور پر فیل ہوئی ہے، پارٹی کارکنوں نے نئی ہسٹری رقم کی ہے، پارٹی فارغ ہو گئی۔ ہسٹری کہاں رقم کی ہے انہوں نے؟ فارغ ہونے میں رقم کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، پارٹی ہمیشہ نکلی، پارٹی جو کارکن ہیں ہمیشہ نکلے، لیکن لیڈ کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے، 80% بلکہ 90% لوگ غائب رہے، پارٹی لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، ٹھیک۔ تو جو پارٹی کارکن ہے وہ نکلے۔ عمران خان کے 2 بیٹوں نے وہ کر دکھایا، پارٹی نہیں کر پائی، 4 انٹرویوز، 1 امریکہ کا دورہ، 4 سینٹ سے ملاقاتیں، عمران خان کو اخبار ملنے لگ گیا، ٹی وی ملنے لگ گیا، لوگوں سے ملاقاتیں ہونے لگی، بچوں سے بات ہو گئی، یہ ہوتا ہے دباؤ، پریشر۔ یہ فارغ لوگ ہیں جو پیپلز تحریک انصاف والے ہیں، بڑی بڑی زبانیں، کسی کام جوگے نہیں، اور ایک دوسرا مشکل وقت ہے، 3 سال گزر چکے ہیں، تیسرا مسلسل پیشیاں، مقدمے، چوتھا اصل پارٹی غائب ہو گئی، 5واں بروٹس رانگ نمبرز پارٹی کے اندر، 6ٹھا پریشر، تو اس کے باوجود بھی نکمے لوگ۔ تو یہ ایک اگر یہ عمران خان کا فیصلہ ہے تو یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس کا کوئی پیپلز پارٹی مسلم لیگ سے نہیں، عمران خان کبھی بھی بیسیکلی اپوزیشن کو اکٹھا کرنا، ایک الائنس بنانا، الائنس بنا کر تحریک چلانا۔ اچھا، لاسٹ ویسے وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کے ماحول میں اگر یہ الائنس بن بھی جاتا ہے تو کیا خان صاحب کی رہائی کے امکانات ہوں گے؟ یہ ویسا ایسا سوال ہے جو پچھلے 2-3 سال سے ہو رہا ہے۔ نہیں، دیکھیے عمران خان کی رہائی 4 وجہوں پہ ہو سکتی تھی۔ نمبر 1 کہ بیرونی دباؤ پڑ جاتا، بابا ٹرمپ کی کال آ جاتی، یا کوئی اور ملکوں کا دباؤ، وہ نہیں ہوا۔ نمبر 2 لاکھوں لوگ نکل آتے، وہ نہیں ہوا۔ 26 نومبر پہ ہلکا پھلکا ہویا تو حکومت بھاگ کے پہنچ گئی تھی۔ نمبر 3 درمیانی رستہ نکلتا، وہ نہیں ہوا۔ نمبر 4 عدالتی ریلیف ملتا، وہ نہیں ہوا۔ تو مستقبل قریب میں مجھے عمران خان کا کوئی رہائی کے ہونے کے چانسز نہیں لگتے۔ ہاں، اگر محمود خان اچکزئی اور پارٹیاں مل کر کوئی کارکنوں کو صحیح طور پر یوٹیلائز کریں، کوئی چمتکار دکھا دیں تو علیحدہ بات ہے۔ بہت بہت شکریہ شاد بھٹی صاحب آپ